توحید کی گواہ کون جا رہے ہیں؟ پیغمبر، علی، حسن، حسین اور سیدہ زہرا۔ اب جاگنا میرے ساتھ، ایک نبوت اور 3 امامتوں کے برابر اکیلی جس کی گواہی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کے برابر گواہی دے رہی ہے، اسے فاطمہ کا۔ جب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پیغمبر کے گھر آئی، یہ تو ٹھیک ہے، اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں تاریخ والے کو کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پاس جتنے بڑے سے بڑے رشتے آئے ہیں، بی بی نے ہر رشتے کا انکار کیا۔ تاجروں کے رشتوں کا انکار کیا، عمراء کے رشتوں کا انکار کیا، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے کا بی بی نے انکار کیا۔ بولو سے پھر ہر رشتے کا بی بی نے انکار کیا۔ یہ تو سارے مولوی کہتے ہیں کہ بی بی نے رشتے کا انکار کیا، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بی بی نے کیوں انکار کیا؟ بولو سے، یا تو بی بی شادی نہ کرتی، شادی تو بی بی نے کی ہے، اور جب کی ہے تو حضرت ابو طالب اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب یہ گئے ہیں خواستگاری کے لیے۔ توجہ فرمائیے، جب یہ گئے ہیں تو بی بی نے انکار ہی کیا۔ اس کا معلوم ہوا کہ شادی سے انکار نہیں تھا، ان رشتوں کا انکار تھا۔ نہ کسی تاجر سے، نہ کسی عمراء سے، نہ کسی مالدار سے، بی بی نے ہر رشتے کا انکار کیا۔ مگر مولوی بتاتا نہیں ہے کہ بی بی نے کیوں انکار کیا۔ بی بی نے انکار اس لیے کیا کہ بی بی اس وقت بھی جانتی تھی کہ مسلمان لڑکی کا عقد کافر سے نہیں ہو سکتا۔ لڑکی کا عقد کافر سے نہیں، بی بی نے انکار کیا۔ ادھر جب رشتہ آیا ہے پاک پیغمبر کا، بی بی نے انکار ہی کیا۔ اب جب انکار نہیں کیا، شادی ہو گئی، توجہ میں نہیں کر پڑی، شادی ہوگی پاک پیغمبر کی اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اب ان عورتوں نے خدیجہ کا بائیکاٹ، یہ کہا جناب خدیجہ الکبریٰ کا بائیکاٹ کر دیا۔ بائیکاٹ کیوں کیا؟ کہ تو نے ایک یتیم سے شادی کی ہے۔ کاش دنیا کو یتیم کا معنی آتا ہوتا۔ دنیا کو یتیم کا معنی نہیں آتا۔ یتیم دنیا سمجھتی ہے من فقد اباہ، جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہے۔ اگر جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہے، یہ نایاب موتی کو در یتیم کیوں کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح۔ نایاب موتی کو سارا زمانہ در یتیم کہتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، در یتیم اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس موتی جیسا کوئی موتی نہیں ہے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو یتیم کہہ کے بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ اس کا باپ بہت ہو گیا ہے۔ یتیم اس لیے کہتے ہیں الجتیم من لا مثل لہ ولا نظیر لہ، یتیم اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو، جس کی نہ مثل ہو نہ نظیر۔ توجہ اب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پاک پیغمبر سے شادی عرب کی عورتوں نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے۔ وہ بابا جس کا کردار اتنا پاک ہو کہ قرآن کو بھی اسے کچھ نہ کہنا پڑے، وہ عظمت جناب خدیجہ الکبریٰ۔ مگر
بائیکاٹ ہوا. اصل میں وہ بائیکاٹ کر رہی تھی اس لیے اس نے یتیم سے شادی کی ہے. جب اس پہ وقت ولادت آئے گا اسے ہماری ضرورت پڑے گی. جب ہم جائیں گی تو ہم اس پر احسان جتلائیں گی. اب قرآن ایک جملہ کہتا ہے, قرآن کہتا ہے مکروا ومکر اللہ. انہوں نے مکر کیا, اللہ نے ان کے ساتھ تدبیر کی. مکروا ومکر اللہ, انہوں نے مکر کیا, اللہ نے ان کے ساتھ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین, اللہ سب سے زیادہ تدبیر کرنے والا ہے. وہ مکر کر رہی تھی کہ خدیجہ محتاجی میں ہمیں یاد کرے گی. اللہ تدبیر کر رہا تھا کہ جو خدیجہ سے آ رہی ہے وہ طاہرہ اتنی ہے کہ میں نے کوئی نجس ہاتھ اسے لگنے نہیں دینا. وہ بیوی طاہرہ اتنی ہے کہ میں نے کوئی نجس ہاتھ. 11 معصوم ازواج رسول ام المومنین تو کہلا سکتی ہیں, ام المعصومین تو خدیجہ کا لقب ہے. بولو سے اب جناب احسان ہے سیدہ طاہرہ کا کہ اس نے اسلام کو 11 معصوم بیٹے دیے. جو فرمائے تو میں بات کروں اسلام کو. چلو میں نے پیغمبر معراج پہ چلے جائیں, وہاں 1,24,000 پیغمبر جب سامنے کھڑے ہوں گے. جب رسول جائیں گے تو وہ 1,24,000 پیغمبر توجہ رہے کھڑے ہو جائیں گے پاک محمد مصطفیٰ کے. بولو سے یہ میرے پاک پیغمبر کی عظمت ہے کہ نبی اس کے سامنے کھڑے ہو جائے. یہی نبی اگر سیدہ زہرا کے سامنے آ جائے, بولو سے میرے ساتھ سیدہ زہرا کے سامنے آ جائے تو یہ پیغمبر بھی توجہ رہے کھڑا جائے. چلو میں اور آسان کرتا ہوں. 13 معصوم اگر ایک مقام پر تشریف فرما ہوں, 14ویں سیدہ آ جائے, بولو سے 13 معصوم اگر ایک مقام پر تشریف فرما ہوں, 14ویں سیدہ طاہرہ آ جائے. 11 کو اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا کہ وہ 11 کی ماں ہے. 11 کو اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا وہ 11 کی ماں ہے. علی کو اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا کہ وہ بنت رسول ہے, اور رسول کو اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا وہ معدن رسالت ہے. قرآن عصمت کے حروف مقطعات کو زہرا کہتے ہیں. قرآن میرے جملے کو سمجھنا, قرآن عصمت کے حروف مقطعات کو بطول کہتے ہیں, فاطمہ زہرا کہتے ہیں. قرآن مجید میں آیات محکمات بھی ہیں, آیات متشابہات بھی ہیں, اور حروف مقطعات. ذرا علماء سے پوچھو جاگنا میرے ساتھ. آیات محکمات انہیں کہتے ہیں جس کا حکم واضح ہو, یعنی بندہ سمجھ بھی سکے سمجھا بھی سکے. محکمات انہیں کہتے ہیں جنہیں سمجھا بھی جا سکے سمجھایا بھی جا سکے. متشابہات انہیں کہتے ہیں جسے قدرے کوئی سمجھ سکے مگر سمجھا نہ سکے, سمجھ سکے مگر سمجھا نہ سکے. اور حروف مقطعات انہیں کہتے ہیں جنہیں نہ کوئی سمجھ سکے, بولو سے نہ سمجھ سکے نہ سمجھا سکے. اسی لیے توجہ میری طرف رکھنی ہے کہ اللہ نے فاطمہ کی معرفت سے پوری کائنات کو ہٹا کے رکھا, کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ فاطمہ کیا ہے. میں ایک اور دلیل آپ کے سامنے.
جب جبریل نے پوچھا یا رب من ھذا تحت الکساء، بولو صحیح میرے ساتھ، جبریل نے کیا پوچھا؟ یا رب من ھذا تحت الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یا تو حدیث کساء پڑھنی چھوڑ دو یا حدیث کساء کو سمجھو۔ معلوم ہوا جبریل بھی نہیں جانتا تھا تو پوچھ رہا تھا۔ اچھا لیکن جو چادر میں تھے ان کے اسماء تو جبریل کو بھی پتا جو کریں ایسا چادر میں کیا جبریل پاک محمد مصطفیٰ سے واقف نہیں تھا؟ جناب علی مرتضیٰ سے واقف نہیں تھا؟ علی مرتضیٰ کے پاس بھی ہوگا، بولو صحیح۔ فاطمہ زہرا ہے چادر میں، اس کی چکی بھی چلاتا ہے، بولو صحیح، جانتا ہے۔ حسن و حسین کو بھی جانتا ہے، جن کے جھولے کو جھلانا عبادت سمجھتا ہے، ان سب کو جانتا تھا، پھر کیوں پوچھ رہا ہے یا رب من ھذا تحت الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل پوچھ کے بتا رہا ہے صرف وہی جانتا ہے۔ یا رب من ھذا تحت الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اب چلو کسی اور پہ کسی کو شک ہو، اللہ پہ تو کسی کو شک نہیں کہ اللہ تو جانتا ہے نا چادر میں کون کون، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے چادر میں بڑا کون ہے، چادر میں چھوٹا کون۔ توجہ میں طرف مگر پروردگار نے جب تعارف کرایا تو فرمایا ہم فاطمہ کو وابوہا وبادوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، بولو سے میرے ساتھ، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، بولو تو صحیح۔ دیکھئے ترجمہ یہ ہم فاطمہ وابوہا، نہ بھولنے والا کہہ رہا ہے یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ جاگنا میرے ساتھ، یہ اللہ جب تعارف کرا رہا ہے تو معلوم ہوا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جو نسبتوں سے پہچانی جائے اسے فاطمہ نہیں کہتے، جس کی نسبت سے معصوم پہچانے جائیں۔ نسبت سے معصوم پہچانے جائیں اسے فاطمہ، فاطمہ وابوہا وبادوہا وبنوہا، فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ وجہ کرے ایسا یہی ہے ترجمہ، تعارف بھی اللہ کرا، نہ بھولنے والا تعارف کرا۔ اچھا یہ تعارف فاطمہ ہی سے اللہ نے کیوں کروایا؟ فاطمہ سے ہی تعارف کیوں کروایا؟ محمد مصطفیٰ سے تعارف کرتا ہے، یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ محمد ہے، یہ محمد کا داماد، یہ محمد ہے، یہ محمد کے نواسے، بولو تو صحیح۔ تعارف آسان تو یہی تھا، بنتا بھی یہی تھا کہ اللہ تعارف یہ کراتا ہے یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے۔ اچھا تعارف علی سے بھی نہیں کروایا کہ یہ علی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، علی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ تعارف کرانا ہے یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پروردگار یہ جانتا تھا کہ آگے میں نے آیت تطہیر کو نازل کرنا ہے، اگر میں تعارف کراؤں کہ یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، تو دنیا محمد کی بیٹیوں میں اضافہ کر سکتی ہے۔ محمد کے توجہ رہے، علی سے تعارف کراتا ہوں، دنیا علی کے رشتہ دار کو اہل بیت کہے گی۔ حسن و حسین سے تعارف کراتا ہوں تو دنیا حسن و حسین کے رشتہ دار کو اہل بیت کہے گی۔ تعارف فاطمہ سے کروا کے کائنات کو سمجھایا کہ جب بھی اہل بیت کو پہچاننا ہو نسبت ملاؤ فاطمہ سے۔
پاک پیغمبر سے بیوی کا رشتہ طلب کیا، پاک پیغمبر نے ایک ہی جواب دیا، اس بیٹی کے رشتے کا اختیار مجھے نہیں۔ بولو صحیح میرے ساتھ، جواب یہ سب نے دیا، فرمایا اس بیٹی کے رشتے کا اختیار مجھے نہیں۔ حالانکہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کے رشتے کا اختیار ہے، یہ پوری کائنات پہ اختیار رکھتا ہے، اور جس بات پہ اختیار ہونا چاہیے کہتے ہیں اس بیٹی کے رشتے کا اختیار مجھے نہیں۔ توجہ فرما رہے ہوں گے، پیغمبر نے فرمایا مجھے اس بیٹی کے رشتے کا اختیار، ہر باپ کو ہے